السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ، المتقدس فی وعود الجبروت عن الشبائب النقص والصفات، والصلاة والسلام علی سیدنا اشرف الانبیاء محمد المؤید بساطع حجته وواضح بینات، وعلى آلہ واصحابہ ہداة طریق الحق وحماته، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں ادلِ درود و سلام بصد احترام پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت آیت مبارکہ کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدقہ و طفیل میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق کی ترویج کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو اس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اور نمبر 13 سورہ رعد، اللہ سبحانہ فرماتا ہے بے شک اللہ ان لوگوں کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ لوگ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ لوگوں کو شعور دیا، عقل دیا، احساس دیا، سمجھ اور بوجھ دیا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ دنیاوی معاملات اور دنیاوی امور کو انجام دینے کے لیے اس کا یوز کرے، اس کا استعمال کرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے چیزیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، یہ دینیات میں استعمال فرمانے کے لیے اور دینیات کے بعد دنیا کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ حیوان سے ہم کو ممتاز رکھا گیا، حیوانوں کو اللہ پاک نے عقل نہیں دی، عقل ہمیں دیا ہے حیوان سے ممتاز کرنے کی۔ اب اگر ہم نے عقل صحیح استعمال نہیں کیا تو حیوان سے بھی ہم بدتر ہو جاتے ہیں، اور اگر صحیح استعمال کیا تو اشرف المخلوقات بن جاتے ہیں۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، حیوان کو اسی نے پیدا کیا، آپ کو ہم سب کو اسی نے پیدا کیا، اور پیدائش میں یہ ڈیوائڈیشن اور یہ تفریق بھی اسی نے رکھا کہ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور دیگر مخلوقات کو مخلوقات بنایا، اشرف اور اعلیٰ نہیں بنایا۔ لیکن یہی اشرف المخلوقات اگر اپنا احساس کھو بیٹھے، اپنی بیکار حالتوں میں تبدیلی نہ لائے،
اپنے اندر انقلاب نہ لائے، اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس کرنے کی سوچ اور فکر نہ کرے، تو یہی انسان، یہی اشرف المخلوقات، ارذل المخلوقات یعنی گھٹیا مخلوق بن جاتی ہے، رذیل مخلوق بن جاتی ہے۔ سینکڑوں ایسی روایتیں اور احادیث اور خود قرآن پاک میں موسیٰ کی قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا، انسان تھے بندر بنا دیا۔ بندر بنانے کی وجہ کیا ہے؟ احساس خود، اپنا خود کا جو احساس تھا اس نے گم کر دیا۔ بار بار موسیٰ کو ستایا، بار بار اللہ کے میسج اور بار بار اللہ کے پیغام دینے والے پیغمبر کو تکلیف دیا، پریشان کیا، اللہ پاک نے انہیں بندر بنا دیا۔ اب بندر بھی کیسا؟ شعور انسان کا، احساس انسان کا، عقل انسان کی، سوچ انسان، ساری چیزیں اللہ پاک نے برقرار رکھا، لیکن شکلیں صرف بدل گئی۔ سورہ محمد کی آیت کریمہ لاسٹ میں آپ دیکھیں گے، لاسٹ آیت کریمہ، ان تتولوا قوما یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ پاک وعدہ کر رہا، سنو، اگر اللہ پاک تمہیں کسی قوم سے بدل دے، یعنی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کر رکھ دے، تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو لا کر رکھ دے، ثم لا یکونوا امثالکم، تو اس کو ڈاکٹر اقبال کی زبان میں سنیے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری مثال تک نہیں ملے گی، تمہارے مثال بھی نہیں ہوں گے۔ یہ بات، یہ 4-5 منٹ کی بات میں صرف اس احساس کی طرف لے جانے جا رہا ہوں کہ جو عظیم الشان مہینہ ہم پر سایہ فکر ہونے والا ہے، رسول پاک بھی اپنے صحابہ کرام کو اسی طرح کے اہتمام کی باتیں اور ترغیب کی باتیں، رغبت دلانے کی باتیں کیا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض ترجمان زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پر آپ کا ہمارا ایمان ہے۔ جو مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے، اس کو شاپنگ کا مہینہ یا اس کو خریداری، کھانے پینے کا مہینہ سوچ کر کے اس کا استقبال نہ کیجیے، وہ آپ کی رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آج کی عظیم الشان جمعہ میں ہم 2 بات کا جواب بھی ملے گا آپ کو، اور اپنا خود احتساب نفس جس کو کہیں وہ بھی ملے گا۔ درود شریف پڑھیے پہلے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رسول کی بات سن کر کے دل مچل جائے، سمجھیے کہ رسول نے آپ کا دل صاف کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ اے لوگوں سنو، جس رسول کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کا درس دینے سے پہلے تیرے دل کو صاف کرتے ہیں، تیرے دل کو صاف کرتے ہیں۔ اور دل جب صاف رہتا ہے تو تلاوت قرآن یعنی اللہ اس کے رسول کی بولی اچھی لگتی ہے۔ تو آپ کا دل اگر مچل جائے اور ندامت اور شرمندگی کی دنیا میں آپ چلے جائیں تو سمجھیے کہ نبی نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے آپ کا دل صاف کیا۔ ایمان رکھیں، یزکیکم، تزکیہ نفس کیا ہے اللہ پاک، وہ دل عطا فرمائے، وہ دل والوں کی صحبت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا عنوان ہے توبہ اور استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ اور استغفار ایک مستقل عبادت ہے، ڈیپینڈنٹ عبادت نہیں۔ مستقل کا مطلب یہ ہے ایک مستقل عبادت ہے، اس میں عقائد بھی آپ کو ملیں گے اور اعمال بھی آپ کو ملیں گے۔ عقائد یہ ملیں گے، سب سے پہلے آپ سن لیجیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں، شان مقدس میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گڑ گڑا کر، رو رو کر مانگ رہے ہیں، مغفرت کی طلب کر رہے ہیں۔ تو امت کا ناسمجھ طبقہ، نادان طبقہ اپنے نبی کو، جو نبی باطل کی صفائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اس نبی پر یہ اتہام رکھتا ہے کہ نبی بھی گنہگار ہے معاذ اللہ، اس لیے تو توبہ کر رہے ہیں، نبی بھی گناہ کیے ہوئے معاذ اللہ، اس لیے تو استغفار کر رہے ہیں۔ ہم اسی ڈاٹس کو کلیئر کریں گے کہ توبہ اور استغفار یہ مستقل عبادت ہے، ڈیپینڈنٹ عبادت نہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ڈیپینڈنٹ عبادت کا مطلب یعنی آپ گناہ کریں تبھی توبہ کریں گے،
آپ گناہ کریں تبھی استغفار کریں گے، ایسا نہیں ہے. آپ توبہ کرتے رہیے، آپ استغفار کرتے رہیے. گناہ کرو یا نہ کرو، توبہ مستقل عبادت ہے، استغفار مستقل عبادت ہے. جب یہ بات سمجھ گئے کہ توبہ اور استغفار ڈیپینڈنٹ عبادت نہیں ہے، مستقل عبادت ہے. بندہ کو ہر حال میں توبہ کرنا چاہیے، بندہ کو ہر حال میں استغفار کرنا چاہیے. جب یہ عقیدہ آپ کو مل گیا، اسی عقیدے سے مصطفیٰ کے استغفار کو بھی آپ ملاحظہ کیجیے، اسی عقیدے سے نبی کی توبہ کو بھی ملاحظہ کیجیے. جو مصطفیٰ نیچرلی طور پر معصوم عن الخطا پیدا ہوا، جس مصطفیٰ کو اللہ پاک نے پوری تطہیر اور پوری تزکیہ اور پورے صاف صفائی کے لیے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ، عمومی طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ کپڑے ایکسٹرا رکھے جاتے ہیں صاف صفائی کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کپڑا لے کر دوڑتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، صفیہ کس کو صاف کرنے جا رہی ہو؟ جو کائنات کو صاف کرنے آیا ہے، جو پوری دنیا کو صاف کرنے آیا ہے، اس کو صاف کرنے جا رہی ہو. نہیں، ان کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی وہ سراپا نظافت ہے، وہ سراپا صاف ستھرا انداز میں آئے تھے. چنانچہ دیکھا، حیران ہو گئی، شستر ہو گئی. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بس ایک عقیدہ آپ کو مل گیا. نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اظہار نبوت سے پہلے بھی معصوم ہو اور اظہار نبوت کے بعد بھی معصوم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ایمان لایا جاتا، امتی کا اعتماد ہوتے ہیں، امت کا بھروسہ ہوا کرتے ہیں. تو اگر امت کا بھروسہ اظہار نبوت سے پہلے کا علم امت کو ہو جائے، ارے انہوں اظہار سے پہلے ایسا ایسا کرتے تھے، ویسا ویسا کرتے تھے، تو نبی سے عیب کا تصور ملے گا، نفرت کا پہلو جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے جس کو بھی نبی بنایا ہے وہ اظہار نبوت سے پہلے بھی انہیں معصوم رکھا اور اظہار نبوت کے بعد بھی معصوم رکھا، تاکہ امت جب بھروسہ کرے تو کامل توجہ کے ساتھ ان پر بھروسہ کرے. اور ان کی ہسٹری جب تلاشے تو A to Z ہسٹری اٹریکشن والی ہو، توجہ والی ہو، ان کی طرف دل مائل ہونے والی ہو. واہ، ایمان لانے کے بعد اتنی عمر میں ایسے تھے، بچپن میں بھی ایسے تھے، عمر میں بھی ایسے تھے، ہر زاویہ ان کا بڑا خوبصورت ہے. واقعی یہی مستحق ہے کہ ان پر ایمان لائے. اسی کو تو بولتے ہیں معبود کا تصور، کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں آپ کیوں عبادت کرتے چلے جاتے ہیں. گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، گھر میں تکلیفیں ہوا کرتی ہیں، یہاں تک کہ گھر میں لاش رکھے رہتے ہیں اور مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا، آپ حی علی الصلاۃ کو سن کر کے آپ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اور اس وقت بھی جب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سنا وغیرہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین. جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تو سارے جہان کا رب ہے. یا اللہ آپ کے گھر میں لاش ہے، تکلیفوں کے انبار ہے، پریشانیوں کی پہاڑ ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. بات کیا ہے؟ آپ نے غور و فکر اینی ٹائم ہمیشہ کے لیے کر لیا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے جس کو ہر حال میں شکر ہے، جس کو ہر حال میں تعریف ہے. ہم تکلیف میں پڑے یہ ہمارے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ ہر حال میں تعریف کے لائق ہے، ہر حال میں حمد کے لائق ہے. تو پیارے، جس پر ایمان لایا جاتا ہے ان پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے. ان کی قبلیت اور بعدیت ہر زاویے سے، اللہ کی شان میں قبلیت اور بعدیت کا پہلو نہیں. هو الاول والآخر، وہ اول ایسا ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ آخر ایسا ہے جس کے آخر کوئی نہیں. یہ اللہ کی شان، وہ اول ایسا ہے جس کے اول کوئی نہیں، هو الآخر، وہ آخر ایسا ہے جس کے بعد کوئی نہیں ہے. تو اللہ کی شان اولیت اور آخریت کا مطلب یہ ہے. لیکن سنیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کا ہمارا ایمان ہے تو ایمان کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، ایمان کا مطلب ہوتا ہے اذعان، ایمان کا مطلب ہوتا ہے جس پر ایمان لایا جا رہا ہے اس کو ہر زاویے سے کمانڈڈ ماننا، اس کو ہر زاویے سے کامل اور اس کو ہر زاویے سے متیقن ماننا. تو اب اگر نبی کے حوالے سے یہ تصور آ جائے آپ کا کہ اظہار نبوت سے پہلے انہوں یہ کرے تھے، انہوں وہ کرے تھے، ایسی غلطی کرے ویسی غلطی کرے، یعنی غلطی کا تصور آ جائے، خطا کا امکان بھی اگر آپ سوچ لیں تو آپ کے اندر نفرتیں آئے گی. اور اللہ پاک نے ہر نبی کو ہر اس چیز سے پاک رکھا ہے جس سے امت کو عیب آئے، امت میں نفرت کا پہلو ہو، امت میں عاریت کا پہلو ہو، امت میں تنفر پیدا کرے. اللہ پاک نے جس بھی نبی کو بھیجا، جس قوم میں بھی بھیجا ہے،
जिस वक्त तक के लिए भेजा है, सारी नबियों की यही शान है। और आपके नबी तो इमामुल अंबिया है, आपके नबी तो सैयदुल अंबिया है, आपके नबी तो अफजलुल अंबिया है। इनकी शान तो तमाम नबियों की शान से आला शान। इसलिए अपने नबी के हवाले से रिवायतों की बुनियाद पर, रिवायतों की बुनियाद पर, कुरान और हदीस की ज़ाहिरी आयतों की बुनियाद पर आप हरगिज़ ऐसा अकीदा न रखना कि नबी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं या नबी तौबा कर रहे हैं तो इसका मतलब गुनाह किए हैं माअज़ अल्लाह, इसका मतलब गलती किए हैं माअज़ अल्लाह, इसका मतलब खता किए हैं माअज़ अल्लाह। नहीं, तौबा और इस्तिग़फ़ार मुस्तकिल इबादत है, डिपेंडेंट इबादत नहीं है कि तो गुनाह करे तब तौबा किया जाए, गुनाह करे तब मग़फ़िरत तलब की जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है प्यारे। आज अभी आप बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे ऐसे हैं जो गुनाह नहीं किए हैं लेकिन फिर भी अब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और तौबा कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ कर दे, ये कर दे। अभी हम नमाज पढ़ करके दुआ करें, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हम पूछ सकते हैं या आप पूछ सकते हैं, हज़रत क्या गुनाह किया है आपने? आप नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? ये अकीदा रासिख है आपके अंदर कि गुनाहों के बदले में सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी जाती, माफ़ी तो खुद एक मुस्तकिल इबादत है, माफी तो खुद मुस्तकिल इबादत है। इसलिए बंदे जब ये बात समझ गए तो अकीदा भी मिल गया कि जहां कहीं भी नबी के हवाले से रिवायत आए या कोई कुरानी आयत आए और उसमें गुनाह की निस्बत नबी की तरफ की गई हो तो उस गुनाह से मुराद नबी का गुनहगार होना नहीं है, नबी का दर्जे की बुलंदी मुराद है, दर्जात की बुलंदी मुराद है। एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, सूरह फतह की आयत नंबर 2 आप देखें, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए हबीब मुकर्रम हमने आपको खुली फतह अता फरमाई, खुली फतह अता फरमाई। अब तर्जमा आगे देखिए, लियग़फ़िरा लका, अगर सडनली कुरान की आयत का तर्जमा करना हो तो तर्जमा ये होगा ताकि अल्लाह आपको बख्श दे। तर्जमा ये लियग़फ़िरा लका, जैसे आप दुआ करते हैं रब्बिग़फ़िर ली व लिवालिदैया, तो ली मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए, रब्बिग़फ़िर ली मुझे बख्श दे, व लिवालिदैया और मेरे वालिदैन को बख्श दे। तो ऐसे लियग़फ़िरा लका, काफ माने हुजूर है और लाम माने हुजूर को, तो लियग़फ़िरा लका लफ्ज अगर देखते हैं तर्जमा करना होगा ताकि आपको अल्लाह बख्श दे, लेकिन नहीं, जब गहराइए तसव्वुरे इस्मते अंबिया देखते हैं, नबियों की मासूम होने का अकीदा जब आपको मिलता है तो कहना पड़ेगा कि यहाँ निस्बते गुफरानियत अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की शान नहीं है। यहाँ पर मुराद ये है, ए हबीब मुकर्रम, ताकि आपके सदक़े में आपकी अगली पिछली उम्मतों को अल्लाह बख्शे, आपके सदक़े में आपके करम से अगली पिछली उम्मतियों को बख्श दे। और इसमें किसी भी उम्मती का इसलिए झगड़ा नहीं होना चाहिए इसलिए कि बख्शिश हमारी हो रही है, ये हमारा फायदा है, हमारा मकसद हासिल हो रहा है, इसमें तो और खुश होना चाहिए। खुलासा ये कि कुरानी आयतों का ज़ुहूर और रिवायतों की कसरतों का ज़ुहूर, ये सब की बुनियाद पर आप नबी सैयदुल अंबिया खास तौर से हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नबी गुनाह और ज़ुनूब की जो निस्बत अल्लाह ने या रिवायतों में खुद मुस्तफ़ा ने अगर अपनी तरफ की है तो वो निस्बत तवाज़ुई इसको बोलते हैं शरअ की ज़बान में, और अरब की ज़बान में तवाज़ु की निस्बत बोलते हैं और इनकिसारी की निस्बत बोलते हैं। इनकिसारी की निस्बत को और अच्छे से समझा दूं, 2 लफ्ज़ में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इनकिसारी की निस्बत ये है कि देखिए, जैसे एक हम उस्ताद है, हमारा एक शागिर्द है, अगर हम सबके सामने अपने शागिर्द का इंट्रोडक्शन ये कराएं कि ये बेवकूफ़ है तो दुनिया एकदम साफ समझ लेती है कि जब हजरत ही बोल रहे हैं बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ है। बड़ा कोई बात अगर बोलता है किसी छोटे के लिए तो वो सनद और दलील के तौर पर ऑथराइज अंदाज में पेश की जाती है, दलील के तौर पर समझी जाती है। लेकिन अगर कोई छोटा अपने आप को उसी लफ्ज से कहे, अरे मेरे को तो कुछ नहीं मालूम, जैसे अभी देखिए मैं हर जुमा में पढ़ता हूँ सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, बाकी है तुझे मौला हमारे पास कुछ इल्म नहीं है लेकिन वो ताक जितना तू अता करता है, ला इल्म लना हमारे पास कुछ इल्म नहीं है। आप एतराज नहीं करते, जब इल्म नहीं है तो खड़े की तकरीर कर रहे हैं, नहीं एतराज करते, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई इल्म वाला या ओहदे वाला जब कोई अपने से कुछ इनकिसार के अल्फाज बोलता है तो वो तवाज़ो के तौर पर बोलता है, इनकिसारी के तौर पर बोलता है। समझ रहे हैं आप?
تو یہ اس کو سمجھنا ہے اور یہ گرامر ہے اور یہ عقلی گرامر ہے. ایسے ہی پیارے قرآن پاک میں ایک بڑا عظیم تصور دیا ہے. اللہ سبحانہ جب اپنے نبی کا انٹروڈکشن کراتا ہے امت سے تو یا ایھا النبی کہتا ہے, یا ایھا الرسول کہتا ہے, یا ایھا المزمل کہتا ہے, طٰہٰ یاسین کہتا ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یعنی رسالت اور نبوت کی شانوں کے ساتھ بیان کرتا ہے. لیکن جب بشریت کا پہلو آتا ہے, اکول کا پہلو آتا ہے, تو کہتا ہے میں نہیں بولوں گا, اے حبیب تم خود بولو تاکہ دیکھ لے کہ بڑا جو بولتا ہے وہ سند ہوا کرتی ہے, اور جب آپ بولیں گے تو امت تواضع سمجھے گی, امت انکساری سمجھے گی. قرآن پاک نے کہا قل انما انا بشر مثلکم, اے حبیب بشریت کا اعلان آپ اپنی زبان سے کیجئے, میں بشر ہوں تمہاری طرح. کیا مطلب سمجھے کہ جب رسول کو بشریت کا اعلان مثلیت کے ساتھ کروایا گیا تو اپنی زبان سے کروایا گیا, اور جب انٹروڈکشن عظمت اور رسالت کا کرایا گیا تو اپنے سے کر رہے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ طٰہٰ یاسین ہیں, میں کہتا ہوں. اس سے آپ کو کھل کر سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ ہم کو سمجھانا ہے توبہ اور استغفار, کہ توبہ اور استغفار اگر مصطفیٰ کر رہے ہیں یا رب العالمین کی کوئی آیت کریمہ توبہ اور استغفار کی نسبت نبی کی طرف ہو رہی ہے ان آیتوں سے, تو پیارے سمجھنا کہ جب میرا نبی قبل اظہار نبوت اور بعد اظہار نبوت ہر گناہ سے پاک ہے تو پھر یہ نسبت گناہ کی کیسی ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نسبت مجازی ہے, تواضع کے طور پر ہے, انکساری کے طور پر ہے. میرا آقا 70 مرتبہ ہر روز اپنے بستر پر استغفار کر رہا ہے, یہ اپنے لیے نہیں, یہ تیرے لیے کر رہا ہے, یہ مغفرت طلب کر رہا ہے. رکھا ہے اپنے پاس, اپنی ذات کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ ذات کمانڈڈ ہے, اور رب جب کمانڈڈ ذات کو معصوم رکھا ہے اور یہ مانگ رہی ہے مولا مجھے بخش دے, اور رب نے جب دیکھا ان کے سارے آپشن کو, سارا آپشن کلیئر ہے, مانگ رہا ہے مغفرت, جواب مل گیا کہ حبیب تو چاہتا ہے تجھے کیا بخشوں, تو جو بخشایا ہے, معصوم ہے, تیرے مانگنے کی طلب جانتا ہوں, تیری طلب کا مقصد جانتا ہوں, تیری طلب یہ ہے میری امت کو بخش دے, اس لیے تو نے اپنے سامنے اپنی ذات کو رکھ کر کے امت کو بخشوانا چاہا ہے. خدا کی قسم اسی تصور میں اہل حق نے ترجمہ کر دیا کہ تاکہ آپ کے صدقے میں آپ کی اگلی پچھلی امت کو بخش دیں. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ جب پوری باتیں سمجھ گئی تو یہ عقیدے کی بات تھی. اب جو میں آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10, 11, 12 یہ 3 آیت کریمہ ہے, اور اس کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ. رات میں بڑا مزہ آیا صرف تفسیر الجیلانی میں, تو سوچا کہ میں غوث پاک کا فیضان یہاں بھی پیش کروں. توجہ دیجیے گا, تفسیر الجیلانی خدا کی قسم امت کے 500 برس کے بعد, توجہ دیجیے گا, منبر رسول ہے, 500 برس کے بعد غوث پاک کی تفسیر کی طرح صرف بسم اللہ کی تفسیر امت کا کوئی بھی آج تک عالم, مفتی, مجدد, مجتہد نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا. صرف بسم اللہ کی تفسیر غوث پاک نے جو کر دی ہے, اتنی موٹی کتاب بن جائے. ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ ہے, سورہ توبہ کو چھوڑ کر سورہ کے شروع میں بسم اللہ ہے, اور ہر بسم اللہ کی تفسیر سورہ کی مناسبت سے غوث پاک کرتے ہیں. سورہ کا جو مضمون ہے اسی مضمون کی مناسبت سے اللہ کو پکارتے, رحمان کو پکارتے اور رحیم کو پکارتے. اس اللہ کے نام سے, اس رحمان کے نام سے, اس رحیم کے نام سے. اب اللہ کا انٹروڈکشن, رحمان کا انٹروڈکشن, رحیم کا انٹروڈکشن. خدا کی قسم غوثیت ایسے ہی نہیں مل جاتی. توحید جس کی کامل ہو اسی کو غوثیت ملتی ہے, توحید جس کی کامل ہو اسی کو غوثیت ملتی ہے. بڑے عظیم منصب توحید پر, بڑے عظیم منصب رسالت اور توحید پر فائز تھے غوث پاک, تب غوثیت کبریٰ ملتی ہے. تو وہ فیضان آپ لوگ بھی لوٹیے. توجہ دیجیے گا, یہ قوم نوح, سورہ نوح نام ہی ہے اس کا, سورہ نوح. نوح علیہ السلام رسولوں میں وجود کے اعتبار سے پہلے رسول ہیں, اول الرسول ان کا لقب ہے. وجود کے اعتبار سے, تبلیغ کے اعتبار سے اول الرسول ہے. جنرلی طور پر اگر کبھی آئے تو بول دیجیے گا سب سے پہلے رسول کون ہے, عقیدت میں نہیں بولیے گا. توجہ, عقیدت میں تو آپ کہہ دیں گے محمد رسول اللہ, بے شک صحیح ہے. حقیقت یہ ہے وجود کے اعتبار سے, بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت رشد کر رہے ہیں, تبلیغ فرما رہے ہیں, اور قوم جو ہے بار بار آپ کو انکار کر رہی ہے. چنانچہ آیت کریمہ دیکھیں, انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. یہ اس سے پہلے آیت نمبر 9-8 ہم نے کھلم کھلی تبلیغ کی, اے اللہ ایسا کیا ویسا کیا, ہم نے سب کچھ کیا ان کے ساتھ. یہاں تک کہ توجہ دیجیے,
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ہم نے کہا اے میری قوم رب کی بارگاہ میں مغفرت چاہو. اس سے 3-4 باتیں بھی آپ کو ملیں گی. جو مجھ سے دعا کرنے گئے ہیں اولاد کے لیے وہ بھی دھیان رکھیں. جو دعا کرنے بولے ہیں فائنینس مسئلہ کے لیے وہ بھی دھیان میں رکھیں. جو دعا کرنے بولے ہیں بارش وغیرہ کے لیے وہ بھی دعا میں رکھیں. قرآن سے یہ سارے مسئلے آٹومیٹک حل ہو جائیں گے. دھیان دیجیے. قوم نوح کو حضرت نوح کہہ رہے ہیں اے قوم اللہ سے مغفرت طلب کرو. اور پرانی بات جو ابھی کہا میں نے، اس توبہ اور استغفار مستقل عبادت ہے، ڈیپینڈنٹ عبادت نہیں، مستقل عبادت ہے. استغفار توبہ یہ مستقل عبادت ہے. اے اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے تب مغفرت طلب کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں. توبہ مستقل عبادت ہے، استغفار مستقل عبادت ہے، ڈیپینڈنٹ عبادت نہیں ہے. تو نبی سے سرزد ہو تب بھی مستقل عبادت ہے. توجہ دیجیے گا. امتی سے سرزد ہو تب بھی مستقل عبادت ہے. کتنا بڑا عقیدہ آپ کو مل رہا ہوگا، اندر سے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ڈیپینڈنٹ عبادت نہیں ہے. تو جن روایتوں اور حدیثوں میں توبہ اور استغفار نبی منقول ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کی بنیاد پر یہ منقول ہے. مستقل عبادت سمجھ لیں گے. اس کو سمجھ لیں، بڑی اہم بات ہے. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ بار بار بول کر، میرے آقا کا فیضان ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے. مستقل عبادت ہے، ڈیپینڈنٹ عبادت ہے. میرا آقا ہی گنہگار ہو جائے تو ہم گنہگاروں کو کون سنبھالے گا؟ ہم سب کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے نہیں. نبی کا بے گناہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ گنہگاروں کو سہارا مل سکے. جو خود کریکٹڈ ہو تو ہم سب کریکٹڈ کو کون سنبھالے گا؟ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قوم سے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اے میری قوم استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. اب نتیجہ دیکھیں، جلدی سے بول دیتا ہوں. استغفار کرو گی تو نتیجہ سنو. انہ کان غفارا، اللہ سب سے پہلے تیرے استغفار کو قبول کر لے گا کیونکہ وہ غفار بخشنے والا. قوال بولتے ہیں قوال بہت بولنے والا، تو غفار بہت بخشنے والا. غفارا سب سے پہلا نتیجہ، غفارا بخش دے گا. اور سنو بارش چاہیے، یرسل السماء علیکم مدرارا، پریشان والی بارش نہیں جیسے نیکسٹ جمعہ کو ہوئی تھی. ارے باپ رے باپ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما. تو مدرارا بولتے ہیں رحمت کی بارش کو، کرم کی بارش کو، کہ مغفرت طلب کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ سے مغفرت مانگو گے، استغفر اللہ پڑھو گے تو اللہ سب سے پہلے تو بخش دے گا. اور دوسرا رون یہ ہے کہ رحمت کی بارش نازل فرما، دوسرا نتیجہ. اور تیسری ایک فائنینس کے لیے رونے والوں استغفار کرو، یمددکم باموال، مالوں سے تیری مدد فرمائے گا. اور ایک بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے رونے والوں اور دعائیں کرنے کے لیے در در بھٹکنے والوں، رب کہہ رہا ہے چوتھا نتیجہ یہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دے گا عیش و آرام کے لیے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور باغات عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ 6 نتیجے ہیں ایک استغفار کے. دیکھا آپ نے؟ یہ نہیں کہا کہ گناہ سے استغفار کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو تو 6 نتیجے ملیں گے. تمہارے کو اولاد ملے گی، مال ملیں گے، جنت ملے گی، باغات ملیں گے، نہریں ملیں گی، بارش کرم کی ہوگی، عذاب والی بارش نہیں، ثواب والی بارش ہوگی، رحم اور کرم کی بارش ہوگی. اب آپ توجہ دیجیے گا. حضرت حسن بصری بڑے اچھے سے جانتے ہیں، ان کو کون نہیں جانتا. تابعی جلیل القدر مفسر، اتنے اچھے صوفی عالم دین، الحمدللہ منصب احسان پر فائز ہونے والی عظیم شخصیت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. نوٹ کیجیے، میرا بھی اس پر معمول ہے، عمل ہے. ایک شخص آیا، حضور میرا بیٹا بیمار ہے. آپ نے کہا استغفر اللہ پڑھو. دوسرا شخص آیا، حضور قحط سالی پڑی ہوئی ہے. آپ نے کہا استغفر اللہ پڑھو. تیسرا شخص آیا، حضور مجھے فائنینس کا مسئلہ ہے. کہا آپ نے استغفر اللہ پڑھو. ایسے ہی مختلف چیزیں، مختلف تصور، مختلف بیماریاں، مختلف ضرورتیں لے کر ایک ہی کی بارگاہ میں آئے اور سب کو آپ نے ایک ہی نسخہ دیا، ایک ہی وظیفہ دیا، استغفر اللہ کرو، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو. آپ کے آزو بازو والے مریدین نے کہا حضور سب کو ایک ہی وظیفہ، وہی قرآن کی یہی آیت کریمہ آپ نے تلاوت کر کے سنا. کیا تم نے نہیں سنا کہ رب العالمین فرماتا ہے استغفار کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بارش چاہیے بارش ملے گی، مال چاہیے مال ملیں گے، دولتیں چاہیے دولت ملے گی، اولاد چاہیے اولاد ملے گی، جنت چاہیے جنت ملے گی. غرض کے جو بھی تمہاری ضرورتیں ہیں استغفر اللہ پڑھو، تمہاری ضرورتیں پوری ہو. اور سنیے کیوں
پوری ہوگی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت ہے اس لیے نہیں، ایسا نہیں، توجہ دیجیے گا۔ اب آپ سنیے آخری آیت کریمہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میں خوشخبری دوں آ کر کے کہ آپ کے یہاں پوترا پیدا ہوا ہے اور پھر کان میں بولوں توبہ کیجیے تو آپ کہیں اب تو پوترے کی خوشخبری دیے اور پھر کہہ رہے توبہ استغفار کیجیے، یہ توبہ استغفار، یہ تو خوشی کا موقع ہے، لیکن خدا کی قسم تصور دیکھیے، اور آج آپ کو ایک تصور مل گیا کہ توبہ اور استغفار ایک مستقل عبادت ہے، وہ خوشی غم جو بھی ہے ایک مستقل عبادت ہے۔ توجہ دیجیے، ترجمہ سن لیجیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی میرے حبیب، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھ لیا ملک شام، ملک عراق، ملک ایران، یمن، تمام دور دراز سے لوگ آ کر کے آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، سب انانیت میں پہلے گزر رہے تھے، آپ کے رول نے، آپ کی سیرت اور اسوہ نے سب کا دل ایک کر دیا ہے، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، سب کالے گورے سب مل کر داخل ہو رہے ہیں آپ کے دین میں۔ اب آپ کو کیا کرنا میرے حبیب؟ اللہ نے جب یہ آیت اتر گئی تو آپ کو کیا کرنا؟ فسبح بحمد ربک، تو آپ اللہ کی تسبیح پڑھیے اور آپ اللہ کی حمد بیان کریے، واستغفرہ، اور استغفار کیجیے۔ اب آپ کو عظیم عقیدہ مل گیا ہوگا کہ رب العالمین فتح و نصرت کے بدلے میں بھی استغفار پڑھنے کہتا ہے، یہ بتانے جا رہا تھا۔ یعنی گناہ کی بنیاد پر صرف استغفار کرنا یہ نہیں ہے، جب آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہو، آپ کو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، آپ کو جو کچھ بھی مانگا تھا رب سے آپ کو مل گئی وہ ساری چیزیں، تو آپ استغفار کیجئے، یہ رسول پاک کو رب نے کہا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اور استغفار بیان کیجئے، انہ کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا۔ نبی کو یہ کیوں کہا توبہ قبول فرمانے والا ہے؟ سمجھ جائیے، توبہ قبول فرمانا بھی مستقل ہے اور توبہ کرنا بھی مستقل ہے، توبہ کرنا بھی مستقل ہے، اس لیے کہ توبہ جو کرتے ہیں اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بار نمبر 2 کی آیت کریمہ، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اے میرے حبیب، ہم جو توبہ استغفار کا درس دے رہے ہیں آپ کو، یہ گناہ کی بنیاد پر نہیں، محبوبیت کی بنیاد پر دے رہے ہیں، محبوبیت کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ اب آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ توبہ اور استغفار، سورہ نوح کی آیت کریمہ، سورہ اذا جاء نصر اللہ کی آیت کریمہ، ان دونوں کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اب آپ اپنے وظیفے کو خاص طور سے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور توبہ، یہ اتوب الیہ، یہ سارے پہلو عربی میں نہیں بھی آئے تو آپ اے اللہ معاف کر دے ہمیں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، اس طرح آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیجئے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کی کھوئی ہوئی عظمت واپس آ جائے گی۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق کامل عطا فرمائے، رحم عطا فرمائے، کرم عطا فرمائے، بارش نازل فرمائے، کرم کی عذاب سے بچا لے مولا۔ اللہم لا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، ہلاکت سے پہلے عافیت عطا فرما دینا مولا، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہر وہ کام لے لے جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا اور خوشنودی شامل ہو مولا، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کے آل اولاد کی بخشش فرما دے، ہمارے خاندانوں کی بخشش فرما دے، جو انتقال کر چکے ان کی بخشش فرما دے، جو ضرورتیں لے کر آئے تیری بارگاہ میں مولا سب کی ضرورت کو پوری فرما، آمین آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ جو سنتیں نہیں پڑھ